بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے بعد میرا شوہر پردیس چلا گیا۔ سسر ہمیشہ ساس کو کمرے میں بند رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ذہنی مریضہ ہے۔ مجھے روز کمرے سے چیخنے کی آوازیں آتی تھیں، مگر میرا وہاں جانا منع تھا۔ سسر روز رات کو اپنی بیوی کے لیے خود کھانا لے جاتے تھے۔ میں نے ابھی تک ساس کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اپنے سسر کی غیر موجودگی میں کمرے کا دروازہ کھولا، لیکن میرے ہوش اڑ گئے کہ کمرے میں تو کوئی عورت نہیں تھی بلکہ رسیوں سے بندھا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میری تو جان ہی عذاب میں آ گئی تھی۔ شادی کے بعد لڑکیوں کو اپنی ساس سے مسئلہ ہوتا ہے، مگر میرے یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ میرے سسر نے میری ساس کی کمی پوری کر رکھی تھی اور انہوں نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ انہی کے حکم کے مطابق مجھے چلنا ہوتا تھا۔ میرا کھانا پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، میرا ہر ایک عمل ان کی مرضی کے مطابق ہوتا تھا اور ان کی نظر میرے ہر کام پر ہوتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنے سسر صاحب بہت ہی برے لگنے لگے تھے۔ حالانکہ وہ میرا رشتہ لے کر آئے تھے، تب تو ان کا سلوک اور رویہ ایسا تھا کہ میرے گھر والے ان کے صدقے واری جا رہے تھے کہ یہ کتنا میٹھا بولتے ہیں، کتنا اچھا بولتے ہیں۔ یہ تو مجھے کبھی بھی اونچی آواز میں ڈانٹیں گے نہیں، مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ سب کی امیدوں کے برعکس ان کی فطرت نکلے گی۔ میں اگر شکایت کرتی بھی تو کس کو کرتی؟ میرے ماں باپ تو تھے نہیں، مجھے چچا چاچی نے پالا تھا اور میں ان کو پریشان نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں سب کچھ سہنے پر مجبور تھی، کیونکہ میری چچی نے مجھے شادی کے روز ہی کہہ دیا تھا کہ جیسے بھی ہو مجھے اسی گھر میں جینا اور مرنا ہے، واپسی کے دروازے میرے لیے بند ہیں۔ مجھے شادی کے پہلے روز ہی ہمسایوں نے خبردار کر دیا تھا کہ اپنے سسر سے بچ کر رہنا، مگر میں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ وہ تو میرے ماں باپ کے برابر ہیں اور مجھے بیٹیوں کی طرح چاہتے ہیں، بھلا میں ان کے خلاف کیوں جاؤں گی اور وہ میرے خلاف کیوں ہوں گے؟ مگر بہت جلد میری اس خوش فہمی کا جنازہ نکل گیا، جب شادی کے تیسرے روز ہی میرے سسر صاحب نے میرے شوہر کو بلا کر کہا کہ میرا خیال ہے اتنی چھٹیاں کافی ہیں، اب تمہیں واپس اپنے کام پر چلے جانا چاہیے۔ میں نے چونک کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا، جس نے سر نیچے جھکایا ہوا تھا۔ بھلا شادی کے تیسرے دن کون کام پر جاتا ہے؟ مگر چونکہ یہ میرے شوہر کے باپ کا حکم تھا، اسی لیے میرے شوہر نے کمرے میں جا کر پیکنگ کرنی شروع کر دی تھی۔ میں نے انہیں روکتے ہوئے کہا کہ آپ نے اپنے ابو سے بات کیوں نہیں کی ہے؟ ابھی تو ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہمیں کچھ عرصہ تو ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے دیں۔ مگر شوہر نے مجھے منع کر دیا اور کہنے لگا تم بھی کوئی بات مت کرنا، ان کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ میں تو نئی نویلی دلہن تھی، اسی لیے چپ کر گئی اور میرا شوہر شادی کے تیسرے روز ہی پردیس چلا گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اب گھر میں صرف سسر ہی تھے، بلکہ میری ساس بھی تھی، مگر حیرت والی بات یہ تھی کہ میری ساس نہ تو میرا رشتہ لے کر آئی تھی اور نہ ہی میری شادی کے موقع پر موجود تھی، بلکہ جب سے بیاہ کر میں گھر میں آئی تھی میں نے اب تک اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ وہ ایک ہی کمرے میں بند تھی اور میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی ماں ایک نفسیاتی مریضہ ہے، اسی لیے اسے ہر وقت کمرے میں ہی بند رکھا جاتا ہے۔ میں نے اسے بہت کچھ کہا تھا، مجھے اپنی ماں سے تو ملواؤ، میں تو سلام کرنا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں، مگر میرے شوہر کے باپ نے مجھے منع کر دیا تھا اور کہنے لگا کہ ہرگز بھی میری اجازت کے بغیر تم میرے کمرے کا دروازہ نہیں کھولو گی، اسے بہت ہی خطرناک مرض ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، اسی لیے میں نے ان کی ہدایت پر احترام کرتے ہوئے وہی کیا جو وہ چاہتے تھے۔ مگر میرے شوہر کے باہر جانے کی دیر تھی کہ انہوں نے مجھ پر بھی اپنا رعب و بدبا قائم کر دیا اور مجھ پر بے جا پابندیاں لگانا شروع کر دی۔ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، اور اس طرح کی بے شمار باتیں۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا، مگر میں شکایت کرتی بھی تو کس سے کرتی؟ مجھے تو فون رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ میرے شوہر کا جب بھی فون آتا تو میرے سسر اپنے سامنے میری بات کرواتے اور میں حال چال پوچھ کر انہیں فون واپس کر دیتی تھی۔ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں اپنے شوہر سے تنہائی میں اپنے دل کی باتیں کروں، ان کو ان کے باپ کے رویے کے بارے میں بتاؤں، لیکن میں دل محسوس کر کے رہ جاتی، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر پاتی تھی۔ میرے سسر صاحب کا رویہ بھی عجیب و غریب تھا اور ان کی حرکتیں بھی کافی مشکوک سی لگتی تھیں۔
وہ اپنی بیوی کے لیے خود کھانا ٹرے میں ڈال کر لے جاتے تھے اور برتن بھی خود ہی کمرے میں باہر لے آ کر آتے تھے۔ انہوں نے ایک دن بھی مجھے یہ ذمہ داری نہیں دی، بلکہ ایک دن میں نے جب کہا کہ آپ اتنا تنگ نہ ہوں وہ کریں، میں خود انہیں کھانا کھلا دیا کروں گی، تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہنے لگے کہ نہیں، یہ کام میرا ہے تو میں ہی کروں گا۔ لیکن اب حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی والی بات یہ تھی کہ ان کے کمرے سے روزانہ چیخنے کی آوازیں بھی آنے لگی تھیں۔ میں جو پہلے اس شک میں مبتلا تھی کہ پتہ نہیں کمرے کے اندر کوئی بھی ہے یا نہیں، یہ صرف اپنی بیوی کے ہونے کا ڈرامہ کرتے ہیں، اب شک دور ہو گیا تھا کہ واقعی کمرے میں کوئی موجود تھا، اور اس کے روزانہ چیخنے کا آخر کیا مقصد تھا، اسے کیا بیماری تھی۔ میرے سسر مجھے کہنے لگے کہ تم پریشان نہ ہو، تمہاری ساس اصل میں ذہنی مریضہ ہے، تو کبھی کبھی وہ چیخنے لگتی ہے، تم اس پر دھیان نہ دو۔ مجھے ان کی باتیں سن کر جانے کیوں شک سا ہونے لگا تھا۔ میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ یہ کس چیز کی الجھن میرے دل میں، دماغ میں، مگر یہ بات تو طے تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، کچھ تو ایسا تھا جس سے وہ چھپا رہے تھے، کیونکہ میرا تو انہوں نے اس کمرے کے آگے سے گزرنا بھی منع کر رکھا تھا۔ ایک دن میں اپنی دوست کے گھر گئی تو میں نے اس کے فون پر اپنے شوہر کو کال کرنے کی بہت کوششیں کیں، مگر اس کا نمبر مسلسل بند ہی جا رہا تھا۔ مجھے اب اپنے شوہر کی فکر ہونے لگی تھی، مگر میرے شوہر کے باپ کو تو اس کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ ان کا فون نہیں لگ رہا، لیکن اس کو تو جیسے اپنے بیٹے کی کوئی فکر ہی نہیں تھی، اسی لیے بس اس کا کمرہ اور اس کی بیوی اہم تھے، جہاں وہ سارا دن مصروف رہتا تھا۔ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی سمجھتا کہ جانے اس کو اپنی بیوی سے کتنی محبت ہے کہ وہ خود سارا دن اس کا خیال رکھنے میں مگن رہتا ہے، مگر یہ تو میں ہی جانتی تھی کہ اس بیچاری کے روزانہ چیخنے کی ایسی آوازیں آتی تھیں جیسے کوئی اسے مار رہا ہو۔ اس بار میرے شوہر کا فون آیا تو میں نے سسر سے تھوڑا دور ہو کر اسے یہ ساری باتیں بتائیں اور کہا کہ مجھے شک ہے کہ شاید تمہارا بابا تمہاری ماں کو مارتے ہیں، اسی لیے ان کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، تم بابا پر شک مت کرو، امی کو تو بڑی عرصے سے نفسیاتی مسائل ہیں اور اس طرح کی چیختی رہتی ہیں، تم ان دونوں پر ہی دھیان نہ دو، دونوں بلکہ صرف اپنا سوچو، اور وہ دونوں جو کرتے ہیں انہیں کرنے دو، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اپنے شوہر کی بات مان کر میں نے ایسا ہی کیا، لیکن یہ میں زیادہ دن تک نہیں کر پائی تھی، کیونکہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ان کی چیخوں کا نظر انداز کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک دن میرا شوہر کا باپ گھر میں نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے، مجھے اپنی ساس کو دیکھنا چاہیے۔ ویسے بھی کافی دنوں سے میرا دل میں تجسس تھا، کیونکہ شادی سے لے کر اب تک میں نے ایسا ہی دیکھا تھا کہ وہ کیسی دیکھتی ہیں، وہ میرے دل میں اسے دیکھنے کا بہت شوق پیدا ہو چکا تھا۔ میرے سسر صاحب کو گھر سے گئے گھنٹہ ہو گیا تھا اور اگلے 1 گھنٹے تک ان کے واپس آنے کی توقع نہیں تھی، اس لیے میں نے کمرے کی اضافی چابی پہلے سے ہی اپنے قبضے میں لے رکھی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر قدم بڑھانے لگی تو ایک دم سے مجھے پیچھے سے ان کی آواز آئی اور میں چونک کر رک گئی، جانے وہ کب سے میرے پیچھے آ کر کھڑے تھے اور مجھے دروازے کے ساتھ زور آزماتے کرتے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی جگہ بہت ہی شرمندہ ہو کر رہ گئی اور میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ اصل میں مجھے ان کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی، تو میں پریشان ہو گئی کہ کہیں کوئی خطرے والی بات تو نہیں، اسی لیے مجھے مجبوری میں دروازہ کھول کر اندر جانے کی کوشش کرنی پڑی۔ میرے سسر کا یہ سن کر چہرہ غصے کے مارے سرخ ہو گیا تھا، قریب تھا کہ وہ مجھے تھپڑ ہی مار دیتے کہ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور مجھے کہا کہ آج کے بعد میں تمہیں اس کمرے کے آس پاس بھی نہ دیکھوں۔ جب میں نے تمہیں ایک دفعہ منع کر دیا ہے کہ تم ہرگز بھی میری بیوی کی شکل نہیں دیکھو گی اور نہ ہی اس کمرے میں جاؤ گی، تو تم نے یہ سوچنے کی ہمت اور جرت کیسے کر لی؟ انہوں نے بہت طریقے سے ڈانٹ کر مجھے وہاں سے جانے کو کہہ دیا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنے شوہر کو فون ملانے لگی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ فون اٹھائے گا، مگر خلاف معمول کے اس نے فون اٹھا لیا اور میری ساری باتیں سن کر الٹا مجھے ہی سمجھانے لگا کہ میرے ابا جو بھی کرتے رہے ہیں تمہاری بھلائی کے لیے ہی کر رہے ہیں، اگر تم پر میری ماں کا حملہ کر دیتی تو پھر کیا ہوتا، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ کیا نقصان ہو سکتا تھا، اس لیے جو بابا کہہ رہے ہیں
وہی کیا کرو۔ مجھے بہت غصہ آتا جب بھی میرے شوہر کا فون آتا تھا تو وہ یا تو اپنے باپ کے بارے میں بات کرتا تھا یا اپنی ماں کے بارے میں۔ اس نے کبھی مجھ سے میرے بارے میں بات نہیں کی تھی، اس لیے میں نے غصے میں آ کر فون بھی بند کر دیا۔ میں نے یہ سب اپنی ایک دوست کے مشورے پر کیا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ جس دن تمہارا سسر گھر پر نہ ہو تو اس دن اس کی غیر موجودگی میں دروازہ کھول کر اپنی ساس سے ملاقات کر لینا، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی وہ ذہنی مریضہ ہے یا تمہارے سسر نے اپنی طرف سے یوں ہی ان کو قید کر رکھا ہے۔ یہ اپنی دوست کا آئیڈیا اچھا لگا اور اس لیے میں نے اس پر عمل کیا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ الٹا میرے سر پر چڑھ جائے گا اور وہ اسی وقت واپس آ کر مجھے دیکھ لے گا۔ اس رات وہ مجھ سے اتنی بری طرح ناراض تھے کہ انہوں نے میرے بنائے ہوئے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور اپنی بیگم کے لیے خود کھانا پکا کر ہمیشہ کی طرح ٹرے میں ڈال کر کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد کمرے سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں تو میں حیرت سے سوچنے لگی کہ ایک طرف میرا سسر اپنی بیگم کا اتنا خیال رکھتا ہے اور اس کے لیے خود کھانا بناتا ہے، اور دوسری طرف جانے ایسا کیا کرتا ہے کہ اس کی بیوی کو یوں چیخنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی ایک دو دن کی بات تو تھی نہیں، کافی عرصہ ہو گیا تھا اور اب میں شک میں پڑنے لگی تھی۔ میرے سسر نے تو اپنے کمرے کو دوبارہ تالا لگوایا تھا اور اس کی چابی صرف انہی کے پاس ہوتی تھی، اس لیے میں بس دوبارہ اس کمرے میں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ایک دن میری ملاقات اپنی دوست سے ہوئی، وہ میرے گھر میں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اسی وقت میرے سسر صاحب اپنے کمرے میں گئے تھے تو دیر بعد چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میری دوست پریشان ہو گئی تو میں نے اسے سمجھایا کہ میری ساس کی آوازیں ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ کسی عورت کی آوازیں نہیں ہے، کمرے میں کوئی اور ہے۔ میں تو یہ سوچ کر دہل گئی کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ میں نے بھی دھیان سے سنا تو معلوم ہوا کہ میری دوست سے سچ ہی کہہ رہی ہے، یہ واقعی کسی عورت کی آوازیں تو نہیں لگ رہی تھیں۔ میں نے اسے ساری بات بتائی تو ساری کہانی سن کر وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے، تمہیں ایک بار اس کمرے میں مکمل اور تفصیلی تلاشی لینی چاہیے، اور اگر واقعی میں تمہاری ساس وہاں پر بند ہے تو تمہیں ان کو وہاں سے نکالنا چاہیے، کیونکہ ذہنی مریضوں کا علاج کمرے میں بند کر کے نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو ہسپتال میں داخل کروایا جاتا ہے۔ یہ آئیڈیا مجھے اچھا لگا تھا کہ میں اپنی ساس کو ہسپتال میں داخل کروا دیتی تاکہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے، لیکن اس سے پہلے عمل کرتی میرے سسر نے اگلے دن مجھے زبردستی سے میرے میکے بھیج دیا، حالانکہ میں جانا بھی نہیں چاہ رہی تھی، اور کہنے لگے کہ آج مجھے ضروری کام ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم گھر پر اکیلی رہو، تم اپنے میکے چلی جاؤ۔ میں حیران ہوئی کہ آج وہ مجھے اجازت کس نیت سے دے رہے ہیں۔ ضرور دال میں کچھ کالا تھا، مگر انہوں نے مجھے گھر سے باہر بھیج کر ہی دم لیا۔ میں اپنے گھر جانے کے لیے بس میں آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرے ساتھ والی عورت چونک کر مجھے پوچھنے لگی کہ کیا تم رفیق صاحب کی بہو ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ جوش سے کہنے لگی کہ میں تمہاری شادی میں آئی تھی، تمہیں تو شاید پتہ نہیں ہے، ہم دور کے رشتہ دار ہیں تمہاری ساس اور سسر کے۔ باتوں ہی باتوں میں نے سوچا کہ میں اس سے اپنی ساس کے بارے میں پوچھ لیتی ہوں کہ وہ بیچاری ایسی کیوں ہے، کب سے بیمار ہے، وہ کب سے ذہنی مریضہ ہے۔ میں نے جب اسے اپنی ساس کے بارے میں پوچھا کہ آپ ان کے بارے میں کیسے رائے رکھتی ہیں تو وہ کہنے لگی کہ مرحومہ بڑے اچھے اخلاق کی مالک خاتون تھی، ہر ایک سے بڑے اچھے طریقے سے ملتی تھی، ہم تو اس کی مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اور یہ وہ کیا کہہ رہی تھی، مجھے تو یہ سن کر اپنے قدموں تلے سے زمین نکلتے محسوس ہو رہی تھی کہ اس خاتون کے مطابق میری ساس مر چکی تھی، تو پھر وہ کون تھی جسے سسر نے کمرے میں بند کر رکھا تھا اور کہتے تھے کہ وہ میری بیوی ہے، اور یہاں تک کہ میرا شوہر بھی اپنے باپ کی حمایت کرتا تھا۔ میں نے 2 سے 3 بار اس عورت سے تصدیق کرنا چاہی تو اس نے ہر بار یہی کہا کہ ہاں وہ عورت آج سے 2 سال پہلے وفات پا چکی ہے۔ مجھے اپنی دوست کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ کمرے سے آنے والی آوازیں کسی عورت کی نہیں لگتیں۔ مجھے یہ سب ایک کھیل لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا چکر کھیلا جا رہا تھا، اور آج بھی تو سسر نے مجھے گھر سے باہر جانے کا کہا، تو اس کے پیچھے آخر کیا مقصد ہو سکتا تھا۔ میں نے اسی وقت گاڑی رکوائی اور بس سے نیچے اتر آئی
اور رکشہ لے کر دوبارہ گھر کی جانب چلی گئی۔ گھر میں داخل ہوتی تو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں اپنے سسر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ لاک ہو گیا، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ شاید کمرے کے اندر ہی تھے، اسی لیے دروازہ لاک نہیں تھا۔ کمرے کے اندر سے ان کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ مسلسل کچھ کہہ رہے تھے اور کوئی جواب میں چیخ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب چاہے مجھے ڈانٹ پڑے یا کچھ بھی ہو، میں معلوم کر کے ہی رہوں گی کہ اس کمرے میں اندر کون ہے۔ پھر یہ سب میں اپنے شوہر کو بتاؤں گی، جسے شاید اس سارے کھیل کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک دم سے دروازہ کھول دیا اور اندر داخل ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر میرے سسر کی رنگت اڑ گئی تھی۔ انہیں شاید یقین نہیں تھا کہ میں یوں اچانک واپس آ جاؤں گی، مگر یقین تو مجھے نہیں آ رہا تھا کہ اس کمرے میں میری ساس نہیں تھی، بلکہ میرے شوہر کو رسیوں سے باندھ کر وہاں رکھا گیا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھتے ہی چونک گیا، جبکہ میرے سامنے تو زمین آسمان گم گئے تھے۔ مجھے تو یہی تھا کہ میرا شوہر پردیس میں ہے اور وہ مجھے وہاں سے کال بھی کرتا رہتا ہے، مگر یہ کیا اسے سسر نے کمرے میں بند رکھا تھا؟ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ کمرے سے اس کے چیخنے کی آوازیں آتی تھیں۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنے سسر کو دیکھتے ہوئے اپنے شوہر کو رسیوں سے آزاد کرنا چاہا تو میرے سسر نے مجھے روک دیا اور کہا کہ ابھی اس کو رسیوں سے آزاد مت کرنا۔ میں نے غصے میں ہوتے ہوئے کہا کہ 3 مہینے ہو گئے ہیں اور آپ نے اب تک اسے اس کمرے میں قید رکھا ہے، جبکہ مجھے آپ نے یہی کہا تھا کہ وہ پردیس چلا گیا ہے۔ آخر آپ کیسے ظالم باپ ہیں کہ اپنے ہی بیٹے کو قید کیا ہوا ہے؟ مجھے لگا تھا کہ میرا شوہر مجھے دیکھتے ہی خوش ہو جائے گا اور مجھ سے منت کرے گا کہ میں اسے چھوڑ دوں، مگر اس نے عجیب بات کی۔ کہنے لگا کہ تم ہم باپ بیٹی کے معاملے میں مت پڑو، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میرے باپ نے مجھ پر کوئی زور زبردستی نہیں کی، یہ جو کوئی بھی ہے کر رہا ہے میری ہی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میں حیرت سے چیخ پڑی، لیکن ایسا کیوں؟ مجھے تو کچھ وجہ بتاؤ۔ لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ مجھے 2 مہینے انتظار کرنا پڑے گا۔ میں اب اس معاملے کو تھوڑا تھوڑا سمجھ چکی تھی کہ شاید نفسیاتی مسئلہ میرے شوہر کو ہی ہے، اسی وجہ سے اسے یوں باندھ کر رکھا گیا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے سچائی نہیں بتائی تو میں ابھی اور اسی وقت نفسیاتی ہسپتال والوں کو کال کر کے بلوا لوں گی۔ میرے سسر صاحب مجھے کہنے لگے کہ بیٹی بیٹھو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ یہ تمہارا شوہر اور میرا بیٹا اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، چونکہ یہ ہماری ایک ہی اولاد تھی، اس لیے ہم نے اس کے لاڑ پیار میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میری بیوی کی تو اس میں جان تھی۔ اس نے کبھی اپنے بیٹے کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہیں ہوتے دیکھا تھا، اور یہی حال میرے بیٹے کا بھی تھا۔ یہ بھی اپنی ماں کے بغیر نہیں رہتا تھا، لیکن آج سے 2 سال پہلے میری بیوی کو کینسر ہو گیا اور وہ خاموشی سے ہم دونوں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ خبر سن کر میرے بیٹے کا بہت برا حال ہوا۔ مجھے لگا تھا کہ یہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ سنبھال لے گا، مگر اس کی ماں کی موت نے اس کے دماغ پر بہت بڑا اثر کیا اور اس نے سارا وقت گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیا۔ یہاں سے اسے نشے کی لت پڑ گئی۔ اس نے اپنا غم بھلانے کے لیے نشے میں سکون ڈھونڈ لیا تھا اور گھر سے باہر ہی رہنے لگا تھا۔ جب تک مجھے پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اس کا بہت علاج کروایا، لیکن اس کی بھی وہی حالت ہو گئی تھی جو اکثر لوگوں کی ہوتی ہے، جن کو جب ان کا نشہ نہیں ملتا تو ان کا جسم ٹوٹنے لگتا ہے، وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ میں نے اسے کئی نفسیاتی اداروں میں بھی داخل کروایا، مگر وہاں پر بھی اس کو آرام نہیں آیا، کیونکہ یہ وہاں کے کام کرنے والے لوگوں کو پیسے دے کر اپنے لیے بندوبست کروا لیتا تھا۔ جب تک اس پر کڑی نگرانی نہیں کی جاتی تو یہ ٹھیک رہتا، مگر جیسے ہی بھول چک ہو جاتی تو اس کی حالت خراب ہونے لگتی تھی۔ انہی حالات میں کسی نے مشورہ دیا کہ اس کی شادی کروا دی جائے اور اس کو 6 مہینے تک اپنی بیوی سے دور رکھا جائے تو اپنی بیوی کی محبت اور اس کے پاس جانے کی چاہ میں یہ خود بخود بدل لے گا۔ اس لیے میں نے پردیس جانے کا کہہ کر اسے اس کمرے میں بند کر دیا اور اس پر 24 گھنٹے کڑی نگرانی کرنے لگا۔ جب اسے نشہ نہیں ملتا تھا تو اسی وجہ سے اس کا جسم ٹوٹنے لگتا اور یہ چیخنے چلانے لگتا تھا، مگر اسے اسی لیے
میں نے کمرے میں بند کر رکھا تھا کہ اس میں آہستہ آہستہ یہ عادت چھوٹ جائے اور اس کا خود پر کنٹرول ہو جائے۔ 3 مہینے گزر چکے ہیں اور اب 3 ماہ ہی باقی ہے۔ اب تک یہ آدھا ٹھیک ہو چکا ہے اور مجھے امید ہے کہ جلد ریکور کر جائے گا۔ جب بھی تم سے بات کروانی ہوتی تو میں اپنے سامنے ہی اس کی بات کرواتا تھا، اور میں نے تم سے جھوٹ بولا کیونکہ میری مجبوری تھی، ورنہ اگر میں اسے آزاد چھوڑ دیتا تو یہ پھر سے انہی راستوں پر چل پڑتا۔ آج دیکھنے میں تھوڑی دیر تک ڈاکٹر آ رہا ہے، اس لیے تمہیں گھر سے بھیج دیا۔ یہ سب سن کر پہلے تو مجھے بہت غصہ آیا کہ انہوں نے مجھے شادی سے پہلے یہ ساری حقیقت کیوں نہیں بتائی، مگر جب انہوں نے کہا کہ جو میرے چچا چچی کو پہلے ہی سب کچھ بتا چکے تھے اور انہوں نے اپنی مرضی سے میری شادی یہاں کی، تو میں چپ ہو گئی۔ مجھ سے چچی نے جان چھڑائی، اور لیکن اب ظاہر ہے کہ میری شادی ہو چکی تھی، اور جیسے بھی کہ مجھے ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ نبھانا تھا، اس لیے میں نے اپنے سسر صاحب سے وعدہ کیا کہ ان کے اس کام میں میں ان کا بھرپور ساتھ دوں گی، کیونکہ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میرے شوہر جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اور ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکیں۔